چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی مشکلات ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب تو ان کے ہوم اسٹیشن میں بھی جو ہے وہ درار ڈال دی گئی ہے، یعنی میاں والی کہ اس کے جو ساتھی ہیں، قریبی ساتھی، اور ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں، ارکان اسمبلی ہیں اور اس کے عہدیداران ہیں، اب انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے فاصلہ کرنا شروع کر دیے۔ ان کے انتہائی قریبی ساتھی جناب سلطان خان صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی، اب وہ کہاں جانے کا سوچ رہے ہیں، ان کے اب تانے بانے کہاں جا کے مل رہے ہیں، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سرگودا ڈویژن کے 3 اضلاع میاں والی، بکھر اور خوشاب کے ارکان پی ٹی آئی جو اسمبلیوں کے ارکان ہیں، اب ان کے راستے جدا ہو چکے ہیں اور اب وہ کہاں پہ جا رہے ہیں، ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور جناب پرویز خٹک صاحب، کمال کی شخصیت ہے پرویز خٹک صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھی تھے تو بہت ہی قریبی اور بااعتماد ساتھی تھے، اور آج جب وہ مخالفت میں ہیں تو اس دور میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، اور انہوں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ اور ایک سیاستدان کی طرح جو باریک کام ڈالا ہے کہ اسد عمر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، اسد کیسر صاحب بھی ہیں، اور اب انہوں نے بہت بڑا اپنا حلقہ بڑھا لیا ہے۔ اب ان کے حلقے میں کون کون آ رہے ہیں اور کون کون سے صوبے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور کون کون سے صوبوں کے کون کون سے ڈویژن ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ناظرین، ضلع خوشاب کے بہت ہی فیمس اور پاپولر وہاں کے رکن اسمبلی ہیں جناب احسان اللہ ٹیوانہ صاحب۔ ٹیوانہ خاندان جو ہے گزشتہ 3-4 اشروں سے مسلسل خوشاب کی سیاست میں چھائے ہوئے ہے۔ خدا بخش ٹیوانہ کے بعد ان کے بھائی احسان اللہ ٹیوانہ نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کام شروع کیا، اور یہ جو 9/5 کے واقعات ہیں ان میں احسان اللہ ٹیوانہ کا نام سر فہرست تھا، جو پی ایف میاں والی پر جو حملہ کیا گیا اور اس پر جو توڑ پھوڑ ہوئی، وہاں پر جو آگ لگی، تو اس کا مرکزی ملزم جو ہے احسان اللہ ٹیوانہ کو ڈکلیئر کیا گیا۔ وہ وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی نہ کوئی تفتیش ہوئی ہے نہ کوئی بات سامنے آئی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ احسان اللہ ٹیوانہ وہاں پر نہیں تھا۔ لیکن کل احسان اللہ ٹیوانہ نے باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا، اور یوں ان کے خلاف وہ جو کارروائی جاری تھی 780 کی، تو وقتی طور پہ نظر ایسے ہی آ رہا ہے جس طرح باقی لوگ پریس کانفرنس کر کے اپنے اپنے جرائم سے اپنے ان کے اوپر جو الزامات تھے ان سے وہ فارغ ہو گئے ہیں، تو ٹیوانہ صاحب بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی جناب شجاع خان بلوچ صاحب، خوشاب کے بہت معروف پارلیمنٹیرین اور محترم شخصیت، ان کے بھتیجے علی بلوچ، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا۔ تو یہ وہ ڈرامائی تبدیلی ہے خوشاب میں، اور اسی طریقے سے بکھر میں کہ بکھر کے نیوانی، شاہانی اور ڈھانڈلے ان سب نے جو ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے، سوائے عرفان اللہ خان کے۔ عرفان اللہ خان جناب چیئرمین پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کزن بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، تو ابھی تک وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کا اس بارے میں ابھی تک کوئی واضح موقف یا بیان نہیں آیا۔ لیکن ان کی طرف سے خاموشی اسی بات کا ثبوت ہے، یہی اسی بات کا پتہ دے رہی ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، احسان اللہ ٹیوانہ صاحب ہیں یا علی بلوچ ہے یا بکھر کے ایم پی ایم این ایز ہیں یا پنجاب کے ایم پی ایم این ایز ہیں یا ارکان اسمبلی ہیں یا بڑے بڑے نام ہیں یا بڑے بڑے سیاسی کارکن ہیں یا عہدیدار ہیں، اور خاص طور پہ جو 9/5 کے اندر جنہیں ملزم اور مجرم ٹھہرایا گیا تھا، ان کا پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو کے، پوتر ہو کے اور مقدمات سے بری ہو جانا، اس سے جو ہے لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ یعنی عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں بے نام آدمی ہوں، جس کی کوئی سیاسی طور پہ کوئی اپروچ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایسا ہتھیار موجود نہیں ہے کہ وہ مجبور کر سکے کہ اس کو بھی پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ کر دیا جائے۔ کل ہمارے آرمی چیف فرما رہے تھے کہ اگر میرا بیٹا بھی یہ کام کرے گا یا کرتا، کہ اگر وہ فوجی اداروں پر حملوں میں ملوث ہوتا تو میں اسے معاف نہ کرتا۔ اور یہ بات انہوں نے
یہ خدیجہ شاہ کی جب ان کے پاس سفارش آئی تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی. اچھی بات ہے، نہیں معاف کرنا چاہیے، لیکن اس میں برابری تو نظر آنی چاہیے، انصاف تو نظر آنا چاہیے کہ اگر ایک شخص ایم این اے ہے یا رکن اسمبلی ہے یا الیکٹیبل ہے تو کیا وہ جو چاہے کر لے، اس کے لیے معافی ہے؟ اور ایک آدمی جو صرف اپنے نظریے کے لیے، اپنے سوچ کے لیے، اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے نزدیک ملک کی بہتری کے لیے وہ کام کر رہے تھے، وہ ایک نہیں، دو نہیں، ایک پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے، وہ پاکستان میں انصاف کے لیے کام کر رہے تھے، وہ برابری کے حقوق کے لیے کام کر رہے تھے. ان کے نزدیک اور کوئی مطمع نظر نہیں تھا کہ ہم نے اسمبلیوں کا ممبر بننا ہے. وہ لوگ تو وہ اس بیانیے پہ چل پڑے تھے جو انہیں دیا گیا کہ آپ وہاں پر جا کر احتجاج کریں، آگ لگا دیں، غلیلیں چلائیں، وہاں پر جا کر پیٹرول بم چلائیں. یہ تو انہیں بتایا گیا تھا. وہ تو ایک معصوم ورکر ہیں، ان کے لیے آپ کڑی سے کڑی سزائیں تجویز کر رہے ہیں اور آپ سپریم کورٹ میں جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم نے فوجی عدالتیں چلانی ہیں. تو کیا ان غریبوں کے لیے فوجی عدالتیں بننے والی ہیں؟ تو ایسا تاثر ختم ہونا چاہیے کہ آج احسان اللہ ٹیوانہ نے پریس کانفرنس کر دی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اب میاں والی میں سردار عبد الرحمان خان ببلی خان جو ہیں المعروف، ان کے دو بیٹے 780 میں ہیں، طلحہ خان اور عظیم خان. شنید یہی ہے کہ وہ بھی ایک دو دن میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. اور وہ تھانہ قمر بشانی پر جو حملہ ہوا، اس کو جلایا گیا، وہ اس میں ملوث ہیں. تو کیا انہیں معاف کر دیا جائے گا؟ اور وہ عام آدمی جو ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے تھانے کو آگ لگائی یا جو اس واردات میں موجود تھے، تو کیا ان کو سزائیں دے دی جائیں گی، اور وہ بھی فوجی قوانین کے تحت؟ اور اسی طریقے سے احسان اللہ ٹیوانہ جو ہے وہ میاں والی پی ایف بیس کا جو مرکزی ملزم تھا، وہاں پہ وہ ڈکلیئر ہوا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ جو ایک تقابلی فرق ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ طبقاتی کشمکش کا جو ایک فرق بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی آنی چاہیے. عام آدمی پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں مرا ہوا ہے. عام آدمی پہلے ہی جو ہے وہ انصاف کو ڈھونڈتا ہے، عام آدمی عدل کو ڈھونڈتا ہے. عام آدمی جو ہے ایک دو نہیں، ایک پاکستان کے نعرے، خوشنما نعرے کا شکار ہو کر آج یہاں تک آ پہنچے کہ وہ مجرم بن گئے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آخر میں جو میں بات کروں گا وہ جناب سردار سلطان خان صاحب کی ہے کہ سردار سلطان خان بھی عمران خان صاحب سے راہیں جدا کرنے والے ہیں. اور یہ وہ سردار سلطان خان صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے سب سے قیمتی اور سب سے قابل اعتماد ساتھی تھے پنجاب اسمبلی کی، جن دنوں پنجاب اسمبلی کا ٹوٹنا اور بننا چل رہا تھا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پر دیکھنا چاہ رہے تھے. تو آج اسی سردار سلطان خان صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر لی ہیں. اور اگر صرف راہیں جدا کر لیتے تو خیر تھی. شنید یہ ہے کہ وہ اس وقت پرویز خٹک کیمپ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں، اہم رہنماؤں میں سے ہیں. اور یہ جو سرگودا ڈویژن میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور یہ جو ارکان اسمبلی اور وہاں کے پی ٹی آئی کے عہدیداران جو ہیں ادھر ادھر سرک رہے ہیں اور کھسک رہے ہیں، تو اس میں جناب پرویز خٹک صاحب کا اور جناب سلطان خان صاحب کا مرکزی کردار